لائق صد عز و جاہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فخر اہل محبت و معرفت، زینت مجالس آل سنت و جماعت حضرت علامہ مولانا کریم بخش رضوی صاحب لا زالت فیوزہم، سامعین و حاضرین، ماما پینا بچیاں، اج مورخہ 22 مئی 2022 بکھاری کلانی اس جامع مسجد وچ پہلی بار غالباً بندہ ناچیز و خاکسار عقائد اہل سنت کانفرنس دے اندر راول پنڈی تو آ کے حاضر اور موجود ہے۔ دعا کرو اللہ سب دا آنا بینا قبول کرے۔ اللہ سونا اجنی اس بیٹھک نہ صدقہ جنہ مرحومین نے نا لکھ کے میرے سامنے رکھے گئے، چودھری حاجی امتیاز حسین، حاجی پیر جہاں، پیر بخشال، فضل الہی، جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ انہاں سب دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ سونا تسانا آنا اپنی بارگاہ نے اندر قبول کرے۔ کافی دیر تو تسی بڑے بڑے مقتدر علماء کرام نے خطاب پہ سننے ہوں، میں تے طالب علم عاجزاں مسکیناں کوشش کرساں عنوانی مناسبت نال چند گلاں تساں کی باواں عرض کراں۔ اللہ سونا میری زبان تے کلمہ حق جاری کرے۔ مولانا خادم خورشید صاحب نہ اپنا رنگ ہے، لیکن میرا بھی ایک اپنا رنگ ہے۔ میں ٹھنڈے مجمع تقریر کدے نہیں کی تھی، بالکل پکی گل ہے۔ مینوں بندے ہو چاہیے ہونے جڑے نبی پاک نے نا تے کدے کدے تھوڑی بہت تمال شمال بھی پانی پوے تے پا لمن۔ جی جی اللہ تعالیٰ توانو عزت عطا فرمائے۔ نہیں میرا پرا نہیں نا نعرہ تو پہ مارنا ہے، لیکن جواب جب تک سارے نہیں دیں گے اس وقت تک تینوں نعرہ مارن نہیں اجازت نہیں۔ میں تقریر بھی کرنا ہونا، لوکاں نے چہرے بھی میں پڑھنا ہونا۔ گونگیاں کی چھٹی ہے، ڈوریاں کی چھٹی ہے، زنانیاں پچھے ماما کی گالاں کڈن والیاں کی چھٹی ہے، یاراں بیلیاں پچھے پیو نہیں بےدبی کرن والیاں کی چھٹی ہے، امام پچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اس دے گلے کرن والیاں نو چھٹی ہے، بابے خادم دے خلاف پراپے گنڈے کرن والیاں نو چھٹی ہے۔ باقی تے سبحان اللہ بولو نا یار، سلامت رہو جی، آباد رہو جی جی جزاک اللہ۔ اے مڑا پرا نعرہ پہ مارنا ہے، میں چہرے پڑھ سکتا۔ سلامتی ہو گئی۔ سارے مجمع میرا ساتھ دیتا ہے، میں انہاں واسطے دعا گواں اللہ بولن والے نو مردے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ 2 یا 4 یا 5 بندے زیادہ تو زیادہ رہ گئے جڑے ہون تک نہیں بولے، میں انہاں نو تک لے ہے۔ اے نہ ہوئے نوید نو دسنا پوے بھئی او جناوی نہیں بولیا، او بھی نہیں بولیا، پہلی باری آیا
بےدبی نہ کرنا چاہتا، صلح صفائی چنگی چیز ہے۔ عام مولویاں دے بلب 120 وولٹیج کے کرنٹ پہ بھی جل پڑتے ہیں، میرا جڑا بلب ہے جب تک 220 وولٹیج دا کرنٹ پورا نہ ہوئے نہیں بلدا۔ اگر کسے دا کرنٹ پورا نہیں تے میرے جیبے وچ بھی 2-4 چیزاں ہیں جنہاں نال میں 1 منٹ وچ کرنٹ پورا کر لینا۔ میں کرنٹ پورا کرن لگا جے ذرا تگڑے روے ہو، رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا۔ کیا بات جناب، تواڈی چند بندے جڑے نہیں بولے ہو۔ اگر گھر والیاں نال وعدہ کر کے آئے ہو مولوی دا منہ تکن جا رہے ہیں، ایک واری مینوں جان دے، انہوں گھر والی مارے گی، باقیاں نال میری گل ہے۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیر کمند کر دیتا ہے، رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے تینوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سلامتی ہوں، اللہ کریم آباد رکھے آپ۔ سلامتی میرا پتر تو تاں بولے ہیں ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے، ایویں بندہ حضور دے نام تے بول ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بچیوں اور بزرگوں، تسانی اجازت ہوئے تے میں اپنی نوکری شروع کرنا چاہنا۔ جس دین نا میں تے تسی منن والے ہاں، جس اسلام نے میں تے تسی منن والے ہاں، اس نے 4 حصے نے، ادھر تکو، اس نے 4 شعبے، اس نے 4 اجزاء، او 4 اجزاء جب تک نہ ملن دین اسلام پورا نہیں ہونا۔ میں سادہ جہا بندہ، سادے جہے انداز وچ سادی جہی مثال دین لگا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، دائیں بائیں نہیں ویکھنا، میرا فکرہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں۔ او کیسا ڈرائیور جس نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے سواریاں لتھیاں کتنیاں تے چڑیاں کتنیاں، میں بالکل تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے، تواڈی توجہ دائیں بائیں ہوئی تے میں چپ کر کے تھلے لے جاساں، نوید کو معافی مانگ کے۔ اسلام کے اجزاء 4 ہیں، جب تک وہ 4 اجزاء پورے نہ ہوں اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ میں مثال دین لگا، اے جڑی چاہ سی پینے ہاں اس نے اجزاء بھی 4 ہیں، جب تک او پورے نہ من تے چاہ نہیں بننی، جب تک او پورے نہ من چاہ نہیں بننی۔ سب تو پہلے دودھ ہے، چینی ہے، پتی ہے، پانی۔ مولانا صابر ایوب صاحب تشریف لائے، میرے بڑے کرم فرمائے ہیں، محسن ہے، اللہ کریم نے عزتوں سے نوازے، ایک بار ان کا دیدار بھی کریں اور سبحان اللہ کہہ دیں۔ اسلام نے شعبے وچارن تو میں مثال دیتی ہے، چاہ نے اجزائے ترکیبی وچارن، جب تک اے نہ من چاہ نہیں بن سکنی۔ اسلام میں جو 4 چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز عقائد ہے، چونکہ آج عقائد اہل سنت پہ بات کرنی ہے۔ جی میں گڈی پیچھے پڑے سی گل ویلے دی تے پھل موسم دا، ویلا گزر جائے گل نہ فائدہ نہیں تے موسم گزر جائے تے پھر پھل نہیں نہ چنگا لگنا۔ ہاں جی، اشتہار تے ایڈا وڈا انہوں عنوان لکھیا ہے عقائد اہل سنت، تے میں سجے کھبے نہیں گلاں کر کے پڑھے لکھے مجمع میں چلا جاؤں تو یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی۔ میں عرض کر رہا ہوں اسلام کے جو اجزاء ہیں، شعبے ہیں، حصے ہیں، ان میں سے پہلا جزو جو ہے وہ عقیدہ ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ عبادات کا ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات کا ہے، 5واں حصہ جو ہے وہ معاملات کا ہے۔ اسلام بہت سارے دوراں چو گزر کے ایتھے تک پہنچے ہے، لیکن مزے نہیں گل ہے مختلف دوران اندر اسلام کے مختلف شعبوں پہ حملے ہوتے رہے۔ اگر عقائد پہ حملہ ہوا تو معاملات بچے رہے، اخلاقیات بچی رہیں، عبادات بچی رہیں۔ عبادات پہ ہوا تو یہ 3 چیزیں بچی رہیں، لیکن میں تے تسی جس زمانے وچ رہ رہے ہیں حملہ آور اسلام کے 3 شعبوں پہ حملہ کر چکا ہے، عقائد پہ بھی، عبادات پہ بھی، اخلاقیات پہ بھی، معاملات پہ بھی۔ 4 شعبیاں تھے ساڑا دشمن حملہ کر چکے ہے، اور اس کی ہٹ لسٹ پہ اس وقت اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اور دشمن اگر دشمنی وچ رہ کے حملہ کرے نا تے بندہ اس تو نقصان نہیں کھانا،
محتاط رہنا کیونکہ دشمن جو ہے بربادی تاں ہونی ہے کہ کوئی دوست دوستی نے روپ وچ آ کے حملہ کر دے، تاں تباہی ہونی ہے۔ وہابی وہابیت کے روپ میں ہمارے عقائد پہ حملہ کرے، نقصان نہ کھانے کیونکہ اسانا دشمن ہے، محتاط ہاں۔ نجدی نجدیت کے روپ میں آ کے اگر عقائد پہ حملہ کرے، نقصان نہ کھانے، دشمن ہے، محتاط ہاں۔ اگر رافضی رافضیت کے روپ میں آ کے عقائد پہ حملہ آور ہو جائے، نقصان نہ کھانے، محتاط ہاں، چونکہ دشمن ہے۔ خارجی اور ناسبی، خارجیت اور ناسبیت کے روپ میں آ کے اسلام کے آل و سنت کے عقائد پہ حملہ آور ہو جائے، نقصان نہ کھانے، محتاط ہاں، چونکہ اسانا دشمن ہے، بربادی تاں ہونی ہے۔ سنی سنیت کا لبادہ اوڑھ کے عقائد پہ حملہ آور ہو جائے، آل نبی اولاد علی کا لبادہ اوڑھ کے اسلام اور اہل سنت کے عقائد پہ حملہ آور ہو جائے، نہ اپنا آکھے شہزادہ غوث الورا۔ سمجھ نہیں آئی گل دی تو انہوں ایک باری ذرا سبحان اللہ تے بول دے انہیں۔ ہاں جی، ہم ہر دیکھ کا چمچہ نہیں بنتے، بات جو ہے وہ ہے حق، جو بات ہے ہمارا اللہ کے فضل سے یہ بکھاری کلاں کا سٹیج وہ سٹیج ہے، یہاں سے چمکنے والے چراغ کی کرنوں سے وہ راستے نظر آ رہے ہیں جن راستوں پہ ابو بکر صدیق چلے، ہائے ہائے ہائے، فاروق اعظم چلے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں وہ چراغ چمک رہا ہے جس کی چمک اور کرنوں کی روشنی سے وہ راستہ نظر آ رہا ہے جس راستے پہ احمد رضا فاضل بریلی چلے، پیر سیدنا مہر علی چلے، غوث جلی چلے، غریب نواز ہند الولی چلے، جس راستے پہ شاہ احمد نورانی صدیقی چلے، مولانا عبدالستار خان نیازی چلے، جس راستے پہ بابا خادم رضوی چلے۔ ٹھنڈے بولے سلامت رہے۔ واہ 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 بچیا، واہ واہ بچیا، واہ۔ اگر یہ بچہ لبیک کا اتنی محبت سے نعرہ نہ لگا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا باب خادم سے کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے۔ اس دا نسبت اور تعلق ہے تو ایک گل میں بھی سنا دیا، سائیاں نو پونکن والے ہوتے دنیا لانت ٹونی ریسی۔ نہیں یہ نہ گل کرنے اور کرنے، چھوڑو جی اچھا، یہ بولے ہی نہیں، بولنے ہی چھوڑو رہن دو۔ چلو چلو چلو، مولانا صابر ایوب صاحب نے مٹھا جا اشارہ کیتا ہے بھئی نہیں وارسی صاحب گل لگیا کرنی چاہیے نہیں ہے۔ چلو سنو یرا، سائیاں کی پونکن والیاں اوپر دنیا لانت ٹونی ریسی، سائیاں نو پونکن والیاں ہوتے دنیا لانت ٹونی ریسی، جس کی رضوی تر تر کی تھی اس کی تر تر ہونی ریسی۔ سلامت رہیں، اللہ کریم آپ کو آباد رکھے۔ اگے بھی تر تر ہونی رہی ہے، آج بھی تر تر پئی ہونی ہے۔ اللہ نے فضل و کرم نال سائیاں نو بھونکن والیاں ہوتے دنیا لانت ٹونی رہسی، جس کی رضوی تر تر کی تھی اس کی تر تر ہونی رہسی۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے، ڈٹ جائے تے کلہ بندہ ہی کافی ہے، ویل چیئر تے اے گل رضوی دسا گیا ہے۔ اچھا تھوڑا جا نعرے کرو کٹ، میں راضی ہوں اپنے اپراواں تے، اللہ تعالیٰ کسے لوڑ نہیں چھوڑنا دیا یارا تسا کی، تسا نے کرانے پانڈیاں وچ بھی رحمتاں داخل ہونیاں رون، کرانیاں چھتاں تے بھی خدا دیاں برکتاں نازل ہومن۔ بکھاری کلاں کے غیور سنی بھائیو، میں آپ پہ بڑا راضی ہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں نے رات کو کوٹلی پہنچنا ہے تاکہ میں جلدی اپنی تقریر سمپ کروں، اپنے الفاظ محفظ ضمیر کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ عقیدے نی مثال اس طرح ہے جویں جڑ نی مثال ہے، جڑ بھی چھپی ہونی ہے، عقیدہ بھی چھپیا ہونا ہے۔
عقیدہ کوئی سٹکر نہیں جڑا متھے تے لگ گچھے تے پتہ لگا بھئی جنے نا عقیدہ کہوے. عقیدہ کوئی لاکٹ نہیں جڑا گلے چ پا لیا جائے تے پڑھنا لا معلوم کر لوے بھی جنے نا عقیدہ کے ہے. عقیدے کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب بندہ بولتا ہے، اس کے اقوال سے اعمال سے اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے. جس طرح جڑ چھپی ہوتی ہے اس طرح عقیدہ بھی چھپا ہوتا ہے. جس طرح جڑ کٹ جائے تو نہ تنا، نہ پھل، نہ پتے، نہ شاخیں، نہ بہار آ سکتی ہے. اسی طرح عقیدہ ختم ہو جائے، نہ عبادت، نہ عمل، نہ اخلاق، نہ کوئی چیز. جس طرح جڑ کے بغیر درخت بیکار ہے اس طرح عقیدے کے بغیر عمل بیکار ہے. گل سمجھو میری؟ اچھا ادھر تکو، اتھے تک تسی میرا ساتھ دیتا ہے، بڑا میں تساں تے راضی ہاں. میرے سر تے قرآن پاک رکھو. میں اللہ نے قسم چاہ کے پیا بانا بھئی قرآن پاک نے اندر اللہ نے پتہ نہیں کتنیاں جگہ تے عمل نہیں گل کیتی ہے. انہاں عملہ نہ تعلق اخلاقیات نال بھی ہے، انہاں عملہ نہ تعلق معاملات نال بھی ہے، انہاں عملہ نہ تعلق عبادات نال بھی ہے. لیکن خدا نہیں قسم ہے اللہ سونے جس عمل نے بھی گل کیتی ہے نہ پہلے عقیدے نہیں گل کیتی. اچھا مولا علماء بیٹھے جتنے بھی اللہ نے حکم کیے ہیں قرآن پاک میں، اے کم کرو، ایس کم تو باز آ جاؤ، ایس کم تو مڑ جاؤ، اے کم کرو، اے کم نہ کرو. اللہ نے حکم کیے ہیں عملوں کے، لیکن یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیے ہیں. میں سادہ جیا بننا، سادے جے انداز وچ یا ایھا الذین آمنو نہ مانا کر لگا اے او لوکو جنہاں نا عقیدہ صحیح ہے. کیونکہ صحیح ایمان، کامل ایمان کا نام ہی صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا جہا پیڑ نہ پکھا لوی. پیڑ تاں پکسی بھئی تسی سبحان اللہ بول سو. ہاں جی مہربانی ہے تسا نہیں، اللہ تعالیٰ توانو عزت دا فرمائے. گل تاں بنسی بھئی تسی سبحان اللہ بولو گے، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا. آپ کے رابطے سے میں نے تقریر کرنی ہے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، سود سے بچنا عمل ہے، اپنے آپ نو دوزخ تو بچانا عمل ہے، دکھاں تے پریشانیاں وچ صبر کرنا عمل ہے، اسلام میں داخل ہونا عمل ہے. اللہ نے کیویں مخاطب کیتا ہے ذرا قرآن پاک ہو جائے. آتے میں سر بھی لا لینا ہونا، میں بھی سر لا لینا. اگلے ہاں سر سن کے ہی میں نے بلایا ہے. ایک گل میں اکثر تقریر وچ کرنا ہونا تے کوئی فرمائش کرے تے تاں بھی کر دینا، نہ کرے تے تاں بھی کر دینا. میرے کول بندے آنے تے آنے وارسی صاحب خدا نہ واسطہ نے آج سر لا کے جاوے ہو، سر تو بغیر تقریر نہ کرے ہو. تے میں انہاں نو پھٹ اگوں آنا تساں کی آکھیا کس ہے؟ سنی بے سرا ہونا ہے. سنی ہونا ہی ہو ہے جس نے نبیاں نال بھی سر چنگی ہوے، ولیاں نال بھی سر چنگی ہوے. سنی ہونا ہے جس نے صحابہ نال بھی سر چنگی ہوے، آل بیت نال بھی چنگی ہوے. سنی ایک چاولا نی پلیٹ نی خاطر انہاں نی محفل وچ نہیں جانا جڑے حسین نہ نا کننن، لیکن حضرت ابو بکر تے عمر کی گالاں کڈنن. نا نا سنی حسین پاک نہ بھی نوکر ہے تے صدیق پاک نہ بھی نوکر ہے. قرآن پاک پڑھا ایک باری سبحان اللہ ہو جائے. اللہ کریم فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے روزے دی گل فرمائی تے فرمایا اے او لوگو انہاں نال میری گل جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے. اللہ نے اقیم الصلاۃ آکھیا تے صحیح عقیدے والیاں نو آتو الزکاۃ آکھیا صحیح عقیدے والیاں نو. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا دوہا جملہ تانوں سناواں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا
ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه اللہ وليکتب وليملل للذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين جنہوں قرآن مزہ دیندہ جائے بولتے جاؤ تے جنہوں قرآن چنگا نہ لگے عبداللہ میں دربار سی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگداؤ قرآن تے خوش ہووے اکر میرے بکھاری کلان دیا دوستا اگر کوئی ہور راضی ہو یا نہ آیا شام دے اندر ہمشیر راضی کربلا دے اندر شبیر راضی نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی تے مدینے دے اندر سراج منیر راضی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اے او لوگو جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے سود دے نیڑے نہیں جانا یا ایھا الذین آمنوا اے او لوگو جنہاں دا عقیدہ سلامت ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ نو بھی دوزخ تو بچانا ہے بچیاں نو بھی بچانا ہے رعایا نو بھی بچانا ہے یا ایھا الذین آمنو اے او لوگو جڑے صحیح عقیدے والے ہو جڑے پیڑے عقیدے والے ہو انہاں نال میرے رب دی گل نہیں جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے مولا انہاں نو کہ کہنا چاہنا ہے فرمایا صلو علیہ اللہ سونا جاندہ سی بد عقیدیاں نے نہ درود پڑھنا ہے نہ سلام پڑھنا ہے لہذا خوش عقیدے والے نال گل کریں گے جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہے تو اڈے نال گل لے جانے ہوں صلو علیہ وسلموا تسلیما اے او لوگو جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ کے فرمانا چاہتا ہے فرمایا اگر تو اڈا عقیدہ ٹھیک ہے دکھ آ جائے صدمہ آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے بیماری ہاری آ جائے تے گریبان چاک کرن دی لوڑ نہیں منہ تے تمانچے مارن دی لوڑ نہیں خنجر زنی کرن دی لوڑ نہیں انگاریاں تے چلن دی لوڑ نہیں اللہ کے کریے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین کرنے کی ضرورت نہیں انگاروں پہ چلنے کی ضرورت نہیں گریبان چاک کرنے کی ضرورت نہیں نماز کو بھی نہ چھوڑنا صبر کو بھی نہ چھوڑنا لیکن میاں صاحب نے حد ہی مکائی آپ فرماندے نے چپ کریں تے موتی مل سن اللہ تو انہوں آباد رکھے بولنا لے مستی میریاں دعاوان چپ کریں تے موتی مل سن تے صبر کریں تا ہیرے پاگلوان جرولا پاسیں انام موتی ناہیر واہ واہ جس مسلک کے بزرگوں کا یہ جذبہ ہے جوانوں کا جذبہ کتنا اونچا ہوگا اللہ ان بزرگوں کے لیے میری دعا ہے ان کے دوتریاں تے پوتریاں نو بھی نبی دا نوکر بڑھا دے اللہ انہاں دے اولاد نو بھی حضور دا نوکر بڑھا دے ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اے سارے ہی ٹھیک ہیں جی اسانیاں یاریاں تے ساریاں نالن اسانیاں نمازاں تے ساریاں پیچھے ہو جانیاں میں کہا بکواس بند کر اگر سارے ٹھیک ہو من ہارنا تے 70
کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا ہر اہل ایمان ان لفظوں کو جانتا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں اپنے جملوں کا نہیں حرفوں کا ذمہ دار ہوں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 ہوں گے میری امت وچ، نہیں اچھی نہیں بولے ہو، ایک باری پھر بول، بنی اسرائیل میں 72 ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے، یدعو کل واحدہ انا فی الجنہ، ہر فرقہ آکھے گا میں امتیاں، میں نبی نہ امتیاں، میں جنتیاں۔ سرکار فرمانے نہیں 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 نہیں، او کمن گے اسی سرکار دے امتیاں، لیکن انہاں دے دعوے نال گل نہیں بننی، گل تاں بننی ہے جدوں میں آکھاں اے میرا امتی ہے۔ لوکاں دے ہور سہارے لکھاں پر مینوں سہارے تیرا، ہر کوئی آکھے میری میری تے میں آکھاں تیرا تیرا، لکھ آکھاں تیرا تیرا، کدے تمہیں کہ چھڑ میرا، وقت اخیری اکھیاں میری آؤ، اے رات تکنائیں تیرا، جے تو وقت اجل دے آویں تے سا سوکھا نکلے میرا۔ شاعر کہندہ یا نبی اللہ اگر زندگی دے اندر نہیں آئے ہو نا تے بعد مرن دے قبر میری تے آپاسو جد پھیرا، ہڈیاں میریاں وچ قبر دے ایک کرسن مجرا تیرا۔ ایک بار کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آج نا بعض ہمارے رہنما بھی بے غیرت ہو چکے ہیں، میرے جملوں کی تلخی کی میں معافی چاہتا ہوں، وہ براڈ مائنڈڈ ہو چکے ہیں، وہ صلح کلی کے اتنے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑیاں نمازاں دے ہر پیچھے ہو جانیاں۔ میں کہا نا سارے کو جائے عمان ہارنا، تے سرکار یہ نہ فرماتے کہ ان میں سے ہر یہ دعویٰ کرے گا میں جنتی ہوں، لیکن کلہم فی النار، سب دوستی الا واحدہ، ایک ہی ہے جو جنتی ہے، کلہم فی النار۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا سب دوستی، یہ میرا فتویٰ ہو، آپ میں سے کسی کا ہو میں نہیں مانتا، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ میں کہا اچھا سارے کو جنہاں لوکاں کراں وچ کتے رکھے ہونے، میں سادہ جہا بندہ سادی جی مثال دے ساں، کتیاں نہ پانڈا وکھرا ہونا ہے اپنا گلاس وکھرا ہونا ہے۔ اج تک کسے بندے یہ آکھیا ہے بھائی وہ بھی اللہ نہیں مخلوق ہے میں بھی اللہ نہیں مخلوق ہاں، کٹھے پہ پیساں کیا ہونا ہے؟ وہ نہیں سمجھے ہو ذرا۔ ہاں آج تک کسے بندے یہ گل آکھی ہے بھئی یہ پانڈا اس نہ وکھرا ہے ماڑا وکھرا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں کہا اللہ نہیں مخلوق ہے جنیا او بھی تے تم ہی پینا رہنا آنا نہیں مولوی صاحب، نہیں او کتا ہے میں انسان ہاں۔ میں کہا پھر عقیدہ تیرا نہیں میرا ثابت ہو رہا ہے، اگر حرام حلال کا فرق ہو وہاں نکھیڑے کرتا ہے اور جہاں کفر اسلام کا مسئلہ ہو وہاں جفے مارتا ہے۔ جہاں حرام حلال کی بات ہو اتھے نکھیڑے تے جتھے کفر اسلام نہیں گل ہوئے اتھے جفے۔ میں کہا تیری لڑائی جب تو کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کسی خارجی کے پیچھے پڑھتا ہے، کسی ناسبی کے پیچھے پڑھتا ہے، کسی نجدی کے پیچھے پڑھتا ہے، تو تیری جنگ اس وقت احمد رضا سے نہیں ہے، تیری جنگ محمد مصطفیٰ سے۔ یہ شریعت کی لکیریں حضور نے لگائی ہے، انہاں کی قائم رہن دیو، پلا کرو جوڑے ہتھاں دی لاج رکھو، انہاں کی قائم رہن دیو، ان کو مٹاؤ گے ان کے مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں۔ شریعت کی لکیریں قائم تھیں، قائم ہیں، قائم رہیں گی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اگلی گل کراں، تھک گئے ہو تو سبحان اللہ اچھی آ کے ایک باری پھر بولو۔ اس بنی اسرائیل نے کتنے ہو سن؟ 72۔ تے سرکار فرمانے نے ماڑی امت نے کتنے ہو سن؟ 73۔ ہائے ہائے
اگلا جملہ سنو، اگر مزہ آوے تھے بولنا ہے بکھاری والے ہو، اگر نہ آوے تھے میری زور زبردستی نہیں، میں بخیلاں دے ویڑے نہ آیا، میں سخیاں دے ویڑے آیا ہوں۔ صحابہ نے اے نہیں آکھیا 72 جڑے نے انہاں دی تفصیل دسو، کیونکہ او تعداد دن زیادہ سن۔ یا نبی اللہ سانو اے دسو جڑا جنتی ہے ادھی نشانی ادا تعارف کے میں، ہن ذرا مہربانی کرو توجہ میری طرف رکھو، میں تاں جملہ بولاں گا، میری نظر جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میں سارے بندیاں نوں ایک رہا ہوں۔ جس بندے دے متھے تے 12 بج گئے ایمان دی خیر منائے، جس متھے تے بہار آئی، میں تے مولانا صابر ایوب صاحب تے کریم صاحب انہوں ایمان دی مبارک باد دیاں گے۔ یا نبی اللہ انہاں 72 دی گل نہ کرو، جڑا آخری فرقہ ہے جنتی اس دی گل کرو دا تعارف اور پہچان کے میں۔ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ ما انا علیہ و اصحابی، اے نہیں آکھیا ما انا علیہ و آلی، وہ راستہ جس راستے پہ میں چلا اور میری آل چلی، نا اصحابی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے سینے نے اندر نا بڑیاں گلاں پیاں مچلیاں، لیکن میں بےدبی نہ کرنا چاہنا بڑیاں گلاں، لیکن ایک گل ضرور کرانگا، اے نہ کیتی تے سینے دا جنگلہ توڑ کے کدھرے باہر نہ آ جائے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ صحابہ کا جو زمانہ ہے وہ تو محدود ہے، وہ تو لیمیٹڈ ہے، خیر القرون پہ جا کے ختم ہو جائے گا، آل تو قیامت تک چلے گی، بعد میں آنے والے حالات گڑبڑ ہو جائیں گے، صحابہ کبھی بھی پٹڑی سے نہیں اتریں گے۔ حضور نے فرمایا وہ راستہ جس پہ میں چلا، میرا ابو بکر چلا، عمر چلا، عثمان چلا، علی چلا، طلحہ چلا، عبد الرحمن بن عوف چلا، ابی بن کعب چلا، حسان چلا، زید بن ثابت چلا، ابو عبیدہ بن جراح چلا، ابو ایوب انصاری چلا، مغیرہ بن شعبہ چلا، اور حضرت امیر معاویہ۔ سلام سلامت سلام سلام یا غوث کا لنگر کھانا چھوڑ دے ملا، یا حرام خوری چھوڑ دے، یا غوث کا نعرہ چھوڑ دے، یا غوث کا عقیدہ چھوڑ دے، تو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اگر تجھے نہیں پتا تجھے میں بتاتا ہوں، میرا غوث کہتا ہے اگر در راہ حضرت امیر معاویہ می نشینم و کرتے اس پہ جناب معاویہ من افتادن باعث بخشش و نجات می شلاسم۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی گلی میں بیٹھا ہوا ہوں، اوپر سے معاویہ آ جائے گھوڑے پہ بیٹھ کے، ان کے گھوڑے کے سموں سے جو گرد نکلتی ہے وہ میرے جسم پہ پڑ جائے، قیامت والے دن عبد القادر کی بخشش کے لیے یہی کافی۔ یا غوث کا نعرہ لگانا چھوڑ، یا حرام خوری چھوڑ، احکام شریعت لانا تیرا کام ہے، اعلیٰ حضرت کا حوالہ دینا مجھ ناچیز کا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف نقص آمیز گفتگو کرے، غلط عقیدہ رکھے، میں دکھاتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ سبحان اللہ تے آنکھوں نہیں رہا۔ ادھر تک ادھر جیڑا چھوٹا مولوی بڑی گل کر جائے، سبحان اللہ۔ یارا میں جڑے بلائے نے انہاں سارے چوں نکا میں ہی ہاں تے بڑی گل پیا کرنا تو سبحان اللہ تساں حق نہیں بننا، تکنے کیا ہو، سبحان اللہ اچھی آواز نال۔
سلامتی امن میرے بھائیوں اور میرے دوستو گرامی قدر احباب اللہ کریم توانو برکتاں عطا فرمائے کیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ بھی صحابی جدا بھائی صحابی جدی ماں صحابیہ جدا والد صحابی جدی بہن نہ صرف صحابی آئے بلکہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امیر معاویہ جدا سلسلہ نسب پنجویں پشت دے اندر جا کے مدینے دے تاجدار نال مل جانا ہے کون امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ خال المؤمنین امیر معاویہ اور کون امیر معاویہ 19 سال دے اندر 64,65,000 مربع میل تے اللہ دے قانون نو نافذ کرن والا اسلامی حکمران امیر معاویہ کون امیر معاویہ مجسمہ صدق و وفا ہے پیکر خلوص و وفا ہے مطیع خدا اور مصطفیٰ ہے عاشق صحابہ اور اہل بیت ہے جدے بارچ میرے آقا نے فرمایا معاویہ قیامت والے دن جتنا رش مرضی کیوں نہ ہوئے جتنی بھیڑ کیوں نہ ہوئے تیری ملاقات میرے نال 100% پکی حوالہ دوں جتنی بھیڑ کیوں نہ ہوئے میری ملاقات تیرے نال کنفرم ہے جنت میں کنفرم ہے ہائے اللہ اکبر ہائے ہائے آپ کے پاس حضور کے کچھ کٹے ہوئے گیسو تھے کٹے ہوئے آپ کے پاس ناخن تھے جب وصال کا وقت قریب آیا خادمہ کی بلا کا فرمایا نوات وا کے تختے تے پائی سٹے ہو نا تے ماڑے اکھاں تے اے سرکار نہ بال رکھ سٹے ہو تے منہ اپر بھی رکھ سٹے ہو تے میں جانا تے میرا اللہ جانا ہے میں نو قبر نے سپرد کر دے ہو جب تک یہ بال میرے پاس رہیں گے خدا کی توجہ کا بھی طلبگار رہوں گا اور مصطفیٰ کی رحمت کا بھی طلبگار رہوں گا بکھاری کلام لے آپ پتہ نہیں میرے جملے دا مول پائیں گا یا نہیں پائیں گا میں نو کوئی نہیں پتا لیکن یہ جملہ میں بول کے جاواں گا پتہ نہیں کیڑا بولے گا کریم بخش رضوی صاحب کیڑا نہیں بولے گا جڑا نہ بولے میں مشکوک سمجھاں گا میں کہتا ہوں جس امیر معاویہ کے پاس حضور کے بال تھے اور وقت وفات اس بال کا احترام کر رہا تھا جو حضور کے بال کا اتنا احترام کرتا ہے آل کا کتنا احترام دمشق میں سب سے پہلا اسلامی اقامتی ہسپتال بنانے والا حضرت امیر معاویہ ہے آب پاشی اور آب نوشی کے لیے سب سے پہلی اسلامی نہر کھدوانے والا حضرت امیر معاویہ ہے میں کہتا ہوں تجھے جنگ صفین نظر آتی ہے مجھے جنگ سیکلیہ نظر آتی ہے جہاں آپ نے 300 بازاروں کا ایک شہر فتح کر کے اس کے چوک میں کھڑے ہو کے بلایا ٹھیکیداروں کو فرمایا اتنے دنوں میں یہاں مسجد بنا کے 6000 قاریوں کو بٹھا دو 3000 قاری صبح قرآن پڑھے 3000 شام کو پڑھے ان کا وظیفہ جانے امیر معاویہ جانے تجھے صفین نظر آتی ہے مجھے سیکلیہ نظر آتی ہے تو گندی مکھی ہے میں شہد کی مکھی ہوں آئے ہائے ہائے جملے نہ مل نہیں پایا یارا اور صحابہ کے مشاجرات میں گندی مکھی نہ بنے شہد کی مکھی بنے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے شہد نہیں مکھی پھولا تو بیٹھی ہے تجھے صفین نظر آتی ہے مجھے سیکلیہ نظر آتی ہے ایک گل کراں باب خادم رانا نہ کرنے نہیں سبحان اللہ بولنے بس نہیں کرنے یا سارے اعتماد نہ ووٹ دیو اعتماد نے ووٹ نہ رولا پایا ہے جس نو اعتماد نہ ووٹ ملیا وزیر اعلیٰ بھی ہوئی بڑسی وزیر اعظم بھی ہوئی بڑسی رولا پایا ہے میں نو سبحان اللہ نے اعتماد نہ ووٹ دیو گل کرا نہیں تھی گل کوئی اور کر بابا جی امیر المجاہدین حضور خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ پاک گئے نا تو ایک خادم نے کہا حضور آپ پیچھے تکو نا بابا ری این کر کے تکڑن کیا ہے آپ نو آنا یہ بھی پہاڑی ہے
جہاں سے حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے نیچے حضرت علی کی فوجوں پہ حملہ کیا تھا، خدا کی قسم بابا خادم رو پیا. آپ فرمانے نے ایک واری تے اس نے آکھن تے میں تکی سٹیا، دوئی واری میں ادب نال ادھر نہ تکیا کہ میرے دل وچ اے خیال نہ آوے بھئی او کیویں لتھے کیویں کیتا، میرے دل وچ خیال نہ آئے میں تو ایسے ادب والے مشائخ کے ماننے والے. دوسری بار میں نے اس پہاڑی کی طرف نہیں دیکھا کہ کہیں میرے دل میں بے ادبی نہ ہو جائے. ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون امیر معاویہ؟ مطیع خدا بھی ہے، مطیع مصطفیٰ بھی ہے. کون امیر معاویہ؟ عاشق رسول بھی ہے، عاشق آل بیت بھی ہے. کون امیر معاویہ؟ جس نے دمشق میں پہلا اقامتی اسپتال بنایا ہو، آبنوشی اور آبپاشی کے لیے پہلی نہر کھدوائی. میں کتاباں دا حوالہ دین واسطے تیار ہوں. سب تو پہلے منجنیق نو چلان والے امیر معاویہ ہو، بحری جہازات کارخانے بنان والے امیر معاویہ ہو. آپ نے اتنا بڑا بحریہ بنایا، اس وقت دی رومن بحریہ نو آپ نے پاش پاش کر کے رکھ چھوڑے آؤ. اتنی شان والا، اتنے مقام والا، اتنے رتبے والا بکھاری کلاں دے غیور بھائیا، میں تے رک کے ایک فقرہ دینا جا رہے ہیں. اللہ کرے تینوں میرا فقرہ سمجھ آئے. میرا جملہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں ہے، تھے لکھنا ہے. میں کہنا اتنی شان والا امیر معاویہ جیدے سامنے اپنی گردن جھکا دے، اتنی عزت والا امیر معاویہ جس دے مقام دے سامنے اپنی نظر جھکا دے، اس کو سنی اپنی زبان میں مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں. سادات پیر علی پاک نبی دا ویر علی، سادات پیر علی پاک نبی دا ویر علی، سادات ایک واری میرے بھائی ویڈیو گھماؤ. جڑا بندہ نہ بولے خدا واٹس اپ نمبر میں پنڈی سینڈ کرنا ہے، میں انہوں جا کے میسج کر کے پوچھاں گا بکھاری دیا ویرا تینوں کیڑی ناراضگی سی مولا علی نال. سادات پیر پاک نبی دا ویر علی، سادات کسے دا کوئی ہے، کسے دا کوئی ہے، کسے دا کوئی ہے. سادات پاک نبی دا ویر علی، سادات حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ بن جبل یمن کے گورنر تھے. انہیں حضور نے رکا لکھا اور رکا لکھ کے فرمایا کیڑا کہن کے جاسی؟ حضرت سفینہ نے سرکار نوکر کہے تے نخرا کہے. ادھر دیو نا میں کھڑسا. بڑی مزے نہیں گل ہے یار، مزے نہیں گل ہے. اگر تسی بے ذوق ہوئے تو پھر میں تقریر مکا دینی ہے. تے جیب وچ چومیا رکا، ادھر چومیا اکھاں تے لایا، جیب وچ پایا. اگے گئے نا تے رستے تے دریائے دجلانیاں موجاں بپھریاں. ایک روایت وچ آنا ہے بھئی تر کے چڑھے، دوئی وچ آنا ہے کشتی تے بہ کے چڑھے. مینوں غرض کونی بھئی ترے یا کشتی تے بیٹھے. اگے گئے نا تے او جڑا والا والا شیر ہونا ہے نا، شیر ببر. پیر سونا مائی صاحب دامت برکاتوں ملا لیا. اللہ کریم اے سیرت نے لحاظ نال بھی سونے تے صورت نے لحاظ نال بھی سونے. اللہ انہاں کی سونا رکھے اور آباد و شاد رکھے. 2 منٹاں واسطے صرف اگر قرآن پاک ذرا سائیڈ
میں بس آخری میرے بالکل آخری چونکہ قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، مسلک حق اہل سنت و جماعت، جامعہ اسلامیہ غوثیہ۔ اللہ حضرت سفینہ توجہ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رکا پایا جیبے تے دریاؤں پار چڑھے، دریاؤں پار چڑھے اگے گئے نا تے اگے ببر شیر کھلتے ہے، وہ جڑا جت والا شیر ہونا ہے، والا والا شیر کھلتے ہے۔ آپ نے تک کے فرمایا بھئی ہتھیار بھی کول کوئی نہیں تے اے بختہ لاگو ٹکر گیا، پتہ نہیں کرسی کیا ہتھیار بھی کول کوئی نہیں، کوئی اسلحہ کوئی نہیں، پسٹل کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، تیر نیزہ کوئی نہیں، کیا کرساں یہ بالکل اگا کھلتے ہے۔ ہن میں ایک مثال دین لگا، پتہ نہیں تینوں سمجھ آئے یا نہ آوے۔ توں کڈے بکھاری کلاں چوں موٹر سائیکل تے جانا ہوئے چکوال تے جوں ہی بلکسر انٹرچینج کراس کریں اگے 5 پولیسیے کھلتے ہومن، گڈی بھی نال انہاں کھلائی ہوئے، تیرے جیب وچ نہ لائسنس ہے نہ آئی ڈی کارڈ ہے تے انہاں کول نال موٹر سائیکل بھی ہوئے، پہلی تے گل ہے تو اتھوں ہی واپس بکھاری آ رہے سے تے اگر گیوں نہ چلک چکوال تے او باڑیاں چوں نکلنیاں تھلیاں روڈا تو نکلنیاں چکوال ٹور جاسے میں گل کر گیا تو والے تھی بیٹھے آئے ہائے حضرت سفینہ دے جدو شیر تکیا نا دل وچ خیال آیا شے اور کول کوئی نہیں، سرکار نہ رکا نہ تکاما، ہائے 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 جوں ہی ہن کیتا نہ رکا سرکار نہ۔ میں کتاباں نے اندر پڑھیا ہے شیر نے ایک دبڑ ماری اور مار کے سائیڈ تے ہو کے بزبان آل آکھنا ہے، اتھے رکا دیتا۔ حضرت معاذ بن جبل نے وہ رکا پڑھ کے حضور کو جواب پیش کیا اور حضرت سفینہ نے انہوں جیبچ پایا، لے کے آئے تھے اگے پھر کھلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جانیاں تے چلو کارڈ چھاڑ تکایا ہے، آنیاں تے ہن وہ بھی کوئی نہیں۔ پھر خیال آیا جیڑا جواب انہاں دیتا ہے اوہی نہ تکا دیاں، اوہی جواب تکایا۔ شیر نے پھر بڑک ماری اور سائیڈ تے ہو گیا۔ اگلا جملہ بہت بڑا جملہ ہے، میں حضور دی شان دا پہاڑ سٹن لگا، پہاڑ تے بندہ ہو برداشت کرے گا جس نے موڑیاں چوی سا آئے تے گوڑیاں چوی سا آئے، جس کو حاج مولے کی ضرورت ہے وہ 2 منٹ کے لیے باہر چلا جائے، یہ بعد میں آ جائے۔ حضور بندے آنے غیب کچھا لکھے ہے جی، میں کیا پتر اکھ پٹ اے لکھے ہے، غیب اے لکھے ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے نہیں گیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا نوکر ہوئے تے ڈرے، یا نبی اللہ میرے ماں باپ توڑے قدمہ تے قربان جان توڑا نوکر ہوئے تے شیر کو نو ڈر جائے، اے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو ایک گل سمجھ نہیں آئی، میں جدوں رکا بکھایا ہے انہیں پہلی بھی بڑک ماری ہے، دوئی واری بکھایا ہے پھر انہیں ماری ہے، میں جنگلان دے جانوران دی بولی نہیں جاننا وہاں۔ اللہ دے نبی میں نو دسو انہیں کیا کیا ہے، آپ نے فرمایا میں دسنا اہلہ گلاس پانی پی لے۔ اللہ دے نبی پانی بعد وچ پیواں گا، میں نو بڑا تجسس سے پہلے میں نو دسو انہیں کیا کیا۔ آپ نے فرمایا جدوں انہیں پہلی واری بڑک ماری انہیں آکھیا سفینہ مدینے پہ جانا ہے تے سرکار دو عالم نال اللہ دا ایک شیر بھی ہوئے گا، ادا نا علی ہے، انہوں جنگل دے شیر دا سلام دے دیویں ساڑا تے پی پاک نبی دا ویر علی ساڑا۔ فرمائش دے جملے نے میرا ساتھ دے ہو، اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ سارا مجمع مل کے مولے چیڑا وے مرینے داؤ۔ چند بندے بول رہے ہیں یا تے سارے نہ بولو، اگر بولو تے سارے بولو، میں راضی ہاں، میں دعاواں دیندہ پنڈی جاواں گا۔ اے چیڑا ایک واری ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری لگواؤ، جڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکے نال اللہ بندہ دی مدد کر دے وے، اگر پھر بھی نہ اٹھا سکے تے میں تے قبلہ پیر سونا مائی صاحب اور صابر ایوب صاحب اٹھا کے انہوں ہی سالے ثواب کر دیاں گے۔ چیڑا ومرینے داؤ ظالمان شہید کتاب سردار مدینے دا۔
میاں صاحب فرماندے نے جتھے آون نہیں رہن دو جی بس آخر تے چنگی لاؤ چڑھا جتھے آون سلامت سلامتی ہوں میرے بھائی جتھے آون جاون ہووے اتھے رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگو سکیے اوتھے تے رہیے وانگ پھرا بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورقہ رہ گیا تھوڑا لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دیواری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روزے عمران سا عقیدے کی بات آئے تو اگر ختم نبوت کو چھوڑ جاؤں تو یہ ناانصافی علماء کرام کی موجودگی میں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فکرہ آپ کی جھولیوں میں سجانا چاہتا ہوں یہودیوں سے بھی قادیانی بدتر ہے عیسائیوں سے بھی مرزائی بدتر ہیں کیونکہ عیسائی خود تو جھوٹے ہیں جسے نبی مانتے ہیں وہ تو سچا ہے یہودی خود تو جھوٹے ہیں لیکن جس نو نبی من دے لے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا عیسائی آپ تے کوڑے نے لیکن جنہوں مندے نے ہوتے اللہ دا سچا نمی ہے وہ کہندا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم لیکن قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں اپنے بقول جسے نبی بنا رکھا ہے وہ بھی جھوٹا ہے ایک اور فکرہ بول دوں نہ میں متھے پڑھنے متھے جس تے متھے تے وٹ پہ گئے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے یہودیوں سے رافضی بدتر ہیں عیسائیوں سے رافضی بدتر ہیں اس کی وجہ یہ ہے پوری کائنات کے عیسائیوں سے سوال کر لیں آپ کی امت کے سب سے اچھے لوگ کون تھے وہ کہیں گے وہ تھے جنہوں نے ایمان کی اینک لگا کے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا یہودیوں سے پوچھ لیں آپ کی امت کے سب سے اچھے لوگ کون تھے وہ کہیں گے وہ تھے جنہوں نے ایمان کی اینک لگا کے حضرت موسیٰ کا دیدار کیا تھا جو صحابہ میں نقص تلاش کرے صحابہ کو غیر تربیت یافتہ مانے اللہ یعز باللہ نقل کفر نباشد ان کو گمراہ اور منافق سمجھے خدا کی قسم وہ یہودیوں سے بدتر ہے عیسائیوں سے بدتر گل سمجھ آ گئی ہے یا نہیں اللہ ساڑھے عقیدے نو سلامت ہے قبلہ پیر صاحب
میرے قبلہ پیر صاحب بہت دور سفر کر کے تشریف لے کے آئے، بہت خوبصورت تقریر کرنے، بڑا شائستہ جہا مزاج ہے اور بڑی سونی طبیعت نے مالکن۔ اللہ تعالیٰ انہاں کی لوڑا نہیں تھوڑا نہ دے، انہاں نے دیوے بلنے رون، توانوں بھی اللہ سلامت رکھے۔ قبلہ صابر ایوب صاحب اور حضور قبلہ عالم پیر طریق رسالت رہبر شریعت محمدیہ حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب لا زالت فیوزہم العالیہ، آپ کی موجودگی میں چند جملے، یہ مجھ طالب علم کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب نے آبادیاں دے، اج دی محفل دے تمام میزبانہ دی خیر ہوئے۔ میں جو کچھ کہہ سکیا ہوں قبول کریو، جو نہیں ہو سکیا انشاءاللہ آنے رہنے ہیں بھکاری کلا، پھر کسی موقع تکون کسر کھڑی سڑساں۔ اب فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ احباب، دوران خطاب پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات استاذ المکرم حضور قبلہ پیر سید مراتب علی